ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے امیر ہونے کا عمل مانگ لیا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہر غریب اگر یہ 2 الفاظ پڑھ لے تو اس کی قسمت بدل سکتی ہے. ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عبادت میں مشغول تھے کہ ایک غریب شخص روتا ہوا آیا, آپ کے قدموں میں گر گیا اور بلخ بلخ کر کہنے لگا حضرت میں سخت مشکل میں ہوں, سخت پریشانی میں ہوں, مجھ پر قرض بھی ہے, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, تسبیحات بھی پڑھتا ہوں, وظیفے بھی کرتا ہوں, اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں, لیکن نہ میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے نہ میری حاجتیں پوری ہوتی ہیں. میں دن بد دن قرضہ مشکلوں اور پریشانیوں میں پھنستا جا رہا ہوں. ایک پریشانی جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے, گھر میں پھاکے ہیں, چھوٹے بچے ہیں اور خود بیماری میں مبتلا ہوں. وہ روتے ہوئے کہنے لگا حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے, امیر ہونے کا ایسا راج بتا دیجئے کہ میرے حالات بدل جائیں, مجھے اب کسی آسرے میں مت رکھیے, مجھے کوئی سچا عمل بتا دیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف دیکھا, اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹے اپنی زندگی میں صرف 2 الفاظ شامل کر لے, تیری تقدیر سنور جائے گی, تیرے حالات بدل جائیں گے. اور فرمایا کہ ہر غریب کو اپنی زندگی میں یہ 2 خفیہ الفاظ ضرور شامل کرنے چاہیے. دوستو جیسے ہی وہ شخص اپنے گھر گیا, اس نے پہلے ہی دن ان 2 الفاظ کو اسی ترتیب سے پڑھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتائی تھی, اور یقین مانیے اسی شام وہ دوبارہ حاضر ہوا ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے. وہ کہنے لگا حضرت میں نے ہر وظیفہ آزمایا, ہر تسبیح پڑھی, لیکن ایسی تسبیح ہی جس نے میرے تمام قرض ایک ہی دن میں اللہ کے حکم سے ختم کر دیے. میری جان میں جان آ گئی, میری زندگی کے آدھے مسئلے حل ہو گئے. تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے بندے, تو روز یہ 2 الفاظ پڑھ, جب تک تیری زندگی ہے تجھے کبھی کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تجھے کسی اور عمل یا وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوستو بھائیوں اور بہنوں, ان 2 الفاظ کی برکت سے اللہ نے اس شخص کو فقیر سے بادشاہ بنا دیا اور اس پر اتنا کرم کیا کہ جو پہلے مانگنے والا تھا وہ بانٹنے والا بن گیا. اگر آپ بھی ان 2 الفاظ کو جاننا چاہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سچا راج ہے, تو دل سے یقین کے ساتھ اس عمل کو سنیے اور اپنائیے. میں یہ الفاظ اسی ترتیب سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو بتائی گئی ہے. آپ کو بس ایک بار سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے. اس میں صرف 20 سیکنڈ لگتے ہیں اور روز پڑھتے رہیں, پھر اپنی زندگی میں اللہ کے حکم سے ہونے والی تبدیلی خود دیکھیں گے. یہ 2 الفاظ اللہ کو بہت پسند ہے, لیکن جو ترتیب بتائی گئی ہے وہی اصل راج ہے. میں نے خود انہیں الگ الگ تو بہت بار پڑھا تھا, لیکن جب انہیں اس خاص اندازہ اور اس خاص جوڑ کے ساتھ پڑھا تو کمالات اور معجزات ایسے نظر آئے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جائے. یہ اتنا آسان عمل ہے کہ 10 سال کا بچہ بھی آرام سے پڑھ سکتا ہے, لیکن اس کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ جو اسے پڑھتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کے بنا اس کی زندگی ادھوری لگنے لگتی ہے. میرے پاس روز لوگ آتے ہیں مشکلوں میں گھرے ہوئے, اور یقین کریں میں نے ان 2 الفاظ کے ذریعے فقیروں کو امیر اور مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنتے دیکھا ہے. ایسے لوگ بھی آئے جن پر قرض تھا, بیماریاں تھیں, اولاد نہیں تھی, اور کئی ایسی بہنیں بھی آئیں جو سسرال کے ظلم, شوہر کی سختی اور حالات کی مار جھیل رہی تھی. یقین مانیے میں نے ایسے منظر بھی دیکھے جہاں ظالم لوگ خود جھک کر ان کے قدموں میں گرتے نظر آئے. اب غور سے سنیے, پہلا الفاظ کیا ہے. یہ الفاظ بہت آسان ہے, آپ نے اپنی زندگی میں اسے کئی بار پڑھا ہوگا, لیکن اب اسے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. آپ اسے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں, صبح, دوپہر, شام یا رات, جب بھی دل چاہے, لیکن تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے دل میں کسی بھی طرح کا شک یا وہم لائے بغیر سب سے پہلے درود شریف پڑھیں, پھر پہلا الفاظ, اس کے بعد دوسرا الفاظ, اور آخر میں اللہ سے دعا مانگے. بس یہی 3 کام ہے, کوئی لمبا وظیفہ نہیں. ترتیب کا خاص خیال رکھیں, نہ کوئی کمی کرے نہ بڑھوتری. اگر سچ میں حالات بدلنا چاہتے ہیں تو اسی طرح عمل کریں. پہلا الفاظ استغفر اللہ ہے,
مگر خاص انداز میں، اور اس کے ساتھ اللہ کا ایک نام جوڑنا ہے۔ یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بتایا ہوا راجیہ ہے جو ہر ضرورت مند کے لیے بے حد اہم ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر دوسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو غریبی اور پریشانیوں کو جڑ سے ہلا دیتا ہے۔ انسان پہلے ہی دن بدلاؤ محسوس کرتا ہے اور لگاتار پڑھنے سے زندگی پوری طرح بدل جاتی ہے۔ اب تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلام بھیجیں اور پھر اسی ترتیب سے اس عمل کو شروع کریں، کیونکہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، نہ کوئی اور دے سکتا ہے، نہ کوئی روک سکتا ہے۔ آپ کو بس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ اللہ کیسے آپ کی زندگی بدلتا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے اس کی تعداد بھی نوٹ کر لیں، لیکن ایسے نہیں کہ آپ کہیں یہ تو عام طریقہ ہے، اس میں نیا کیا ہے، خاص کیا ہے۔ اصل چیز وہ اثر ہے جو ابھی آپ کو بتایا جائے گا۔ ایسی تبدیلی آئے گی کہ لوگ رک رک کر پوچھیں گے، بیٹا اچانک تیری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ کل تک تو در بدر ٹھوکریں کھا رہا تھا، کل تک مانگ رہا تھا، اور آج ایسا مقام کہ تو خود بانٹ رہا ہے۔ میرے دوستو، انشاءاللہ وہ وقت آپ کی زندگی میں ضرور آئے، چاہے آپ پر ظلم ہو، زیادتی ہو، غریبی ہو، قرضہ ہو، بیماری ہو، بے اولادی ہو، بندشیں ہوں، دنیا جہان کے مسئلے ہوں۔ یہ عمل اللہ پاک کے حکم سے آپ کو ایسی نجات دے گا کہ آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھنا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، عمل شروع کرنے سے پہلے ہی دل میں وسوسے لے آتے ہیں کہ پتہ نہیں اثر کرے گا یا نہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ دل کو صاف رکھیں اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ میں آپ کو صرف ایک دن کا چیلنج دیتا ہوں۔ ایسی تسبیح ہے، ایسا راجیہ آپ نے نہ کبھی سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا۔ اب میں پہلا وظیفہ بتانے لگا ہوں، پھر دوسرا جملہ بتا کر آگے بڑھوں گا۔ یہ عمل کسی خاص دن کے ساتھ مخصوص نہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، چاہے پیر ہو، منگل ہو، بدھ ہو، جمعرات ہو یا جمعہ، اور ساری راتیں بھی اللہ کی ہیں، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، گھر میں پڑھیں یا دفتر میں۔ ایک بار کا عمل پڑھنے میں آدھا منٹ لگتا ہے، اور اگر اس آدھے منٹ میں آپ کی غریبی، لاچاری، بیماری، فقیری، ظلم سب ختم ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟ اگر آپ محبت میں ناکام ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، شادی میں رکاوٹ ہے، اچھے رشتے نہیں آتے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، بس تنہائی میں بیٹھ جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں، اللہ کی طرف سے مدد آنا شروع ہو جائے، غیب سے ایسے اسباب بنے کہ آپ خود حیران رہ جائیں، کوئی رشتہ دار، کوئی جھریا، کہیں سے ایسا انتظام ہو جائے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، تو یہ سب ممکن ہو جائے گا، کیونکہ آپ اللہ کا محبوب عمل پڑھ رہے ہوں گے۔ اللہ نے ان دو جملوں میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ جب آپ انہیں اللہ کے ولی کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں گے تو ناکامی کا 1% بھی امکان نہیں رہے گا۔ سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود شریف پڑھنا ہے۔ بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھیں، اگر وہ یاد نہ ہو تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اور اگر وہ بھی نہ آتا ہو تو کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کرے۔ اگر کسی کو درود شریف بھی نہ آتا ہو تو بھی عمل نہ چھوڑے، صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کر دے۔ اصل طریقہ یہی ہے کہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، پھر پہلا جملہ یعنی استغفر اللہ بتائی گئی ترتیب سے، پھر دوسرا جملہ، اور اس کے بعد اللہ سے مانگا جائے۔ میرے ناظرین، اس عمل میں ناکامی کا ذرا بھی امکان نہیں۔ جب میں نے پہلی بار یہ دو جملے پڑھے تو پہلے ہی دن اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا کہ میں خود حیران رہ گیا۔ اس عمل نے میرا بند کاروبار چلا دیا، قرضہ اتروا دیا اور بیماری دور کر دی۔ آج بھی میں روز یہ عمل پڑھتا ہوں اور اللہ مجھے روز نوازتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے اثر نہیں کرتے، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی سچے دل سے عمل کیا ہی نہیں۔ خدا کے لیے اپنی زندگی میں ایک بار اس سادہ مگر طاقتور عمل کو ضرور پڑھ لیں۔
اب طریقہ سن لیں، پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر پہلے وظیفے کو 21 بار پڑھیں، چاہیں تو پہلے اپنی حاجت کی نیت کر لیں، ورنہ آخر میں اللہ سے دعا مانگ لیں۔ یہ عمل دن کے کسی بھی وقت تنہائی میں مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، نہ کہ موبائل یا دنیاوی خیالوں میں الجھ کر۔ اب پہلے جملے کو اچھے سے سمجھ لیں، پھر دوسرے جملے کی طرف بڑھیں گے۔ اگر جملوں کی ترتیب اور تعداد درست نہ ہوئی اور طریقہ صحیح نہ اپنایا گیا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، اور پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارے مقدر میں رہے گا۔ جیسے ہی اس نے یہ 2 جملے پڑھے، اس کی زندگی سنور گئی، آپ کی بھی سنور جائے گی، میری بھی سنور رہی ہے۔ میں نے یہ عمل بے شمار بہنوں اور بھائیوں پر آزمایا ہے، اور یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو 21 بار کیسے پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ ہم سب نے استغفر اللہ پڑھا ہے، کوئی کہتا ہے ایسے پڑھو، کوئی کہتا ہے ویسے پڑھو، تمہارے کام بن جائیں گے۔ لیکن آج جو راج بتایا جا رہا ہے وہ کچھ مختلف ہے۔ آج بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہر تسبیح اور وظیفہ پڑھ لیا، مگر حالات نہیں بدلے۔ تو آج استغفر اللہ کے ساتھ اللہ کا نام یا گنی شامل کرے، یعنی استغفر اللہ یا گنی۔ اسے تنہائی میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 21 بار پڑھیں، مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ۔ پھر وہیں بیٹھ کر دوسرا وظیفہ پڑھیں جو اس عمل کی اصل طاقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعلیم دی ہے، اور جو اسے سچے دل سے پڑھے اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ استغفر اللہ اللہ کو پسند ہے، اور یا گنی بندے کو بے نیاز بنا دیتا ہے۔ صحیح ترتیب سے پڑھنے پر ہر تنگی دور ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 21 بار پڑھے، یہی سب سے بڑا اور افضل کلمہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور جملہ شامل کرنا ہے۔ جب پہلا کلمہ 21 بار مکمل ہو جائے تو اللہ پاک کا ایک خاص نام یا حل المشکلات 21 بار پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو حل کرنے والے۔ یہ نام آپ کی زندگی سے ہر پریشانی کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ یاد رکھیں، یہ سب ایک ہی جگہ بیٹھ کر مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دامن پھیلا کر مانگیے، انشاءاللہ بنا مانگے بھی مل جائے گا۔ آخر میں درود شریف پڑھ لے، اور اگر نہ بھی پڑھ سکے تو سیدھی دعا کرے، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو حقیقتاً مومن ہے، جو واقعتاً ایمان کا رمز آشنا ہو گیا ہے، وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ اشد حبا للہ، یہ عبادت کا وہ باطنی روح والا پہلو۔ اب ذرا آئیے سورہ زمر سے آگے چلیے۔ سورہ مومن کی میں صرف ایک آیت کا حوالہ دوں گا، وہ یہاں پر تباہ شدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ میری گفتگو میں اس وقت اصل فوکس میں وہ پوائنٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو ضمن نوٹ کر لیجئے، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا اصل جوہر، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر دعا ہی اصل عبادت۔ جس کو آپ پکارتے ہیں وہی آپ کا معبود ہے، جس کو آپ نے مشکل کشا سمجھا ہے وہی آپ کا معبود ہے، جس کو حاجت روا مانا ہے وہی آپ کا معبود ہے۔ یہ ہے وہ دعا کا پہلو۔ اس دعا کے ضمن میں اگرچہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر لا تدعوا مع اللہ احدا، دیکھو اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل نہ کرنا، یہ شرک فی الدعا ہے۔ لیکن مضمون کی مناسبت دیکھیے کہ سورہ مومن کے جو سورہ زمر کے متصلاً بعد آتی ہے، اس میں ایک تو وہ آیا مبارکہ دعا کے موضوع پر، وہ اہم ترین آیت ہے قرآن مجید کی، اور جمعوں کے خطبوں میں آپ نے بارہا سنی ہوگی، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے پکارو مجھے، مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور چونکہ دعا ہی عبادت ہے، لہذا فرمایا وہ لوگ جو بربنائے استکبار میری عبادت اور مجھ سے مانگنے سے ابا کرتے ہیں، انہیں ذلیل و خوار ہو کر جہنم کا ایندھن بننا پڑے۔ تو اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو۔ لیکن یہ کہ اس سورہ زمر کے ساتھ جو اس کا ربط و تعلق ہے وہ واضح ہوتا ہے آیات نمبر 65 اور 66 کو۔ یہ آیت نمبر 60 تھی جو ابھی میں نے آپ کو سنائی۔ آیت نمبر 65 ہے هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ دیکھیے وہی لفظ یہاں، وہ اللہ ہے، وہ زندہ جاوید ہستی کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس پکارو اسے
اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے. اگر دعائیں کرتے رہو اور اخلاص فی الاطاعت نہیں ہے، دعائیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں. یہ دعا کوئی میکینیکل پروسیس نہیں. یہ جو آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا وجہ ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پہلے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی. آپ نے نقشہ کھینچا کہ ایک شخص ہے جو بہت دور سے سفر کر کے حرمین پہنچا ہوا ہے، ملتزم سے چمٹا ہوا ہے، یا جبل نور پر دھینگا مشتی کر کے اوپر پہنچا ہوا ہے، سب سے اوپر پہلوان قسم کا آدمی، اور اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پکار رہا ہے اللہ. رجلاً اشعث اکبر یطیل السفر، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، کپڑے غبار آلود ہیں، بال گردے سے اٹے ہوئے ہیں. یمد یدہ الی السماء، اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا رہا، یا رب یا رب. وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، حالانکہ اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے، اس کا پہنا ہوا حرام کا ہے، اس کا جسم حرام سے بنا ہے، حرام غذا سے تلو تخش بنایا ہوا ہے. یہ چیز اس کی دعا کے لیے ایک حجاب بن گئی ہے. کیسے ہو؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے شخص کی دعا قبول ہو تو کیسے؟ آپ کو کتابیں ملیں گی دعا کی قبولیت کے مقامات کون کون سے ہیں، دعا کی قبولیت کے اوقات کون کون سے ہیں. یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی. اس سے زیادہ متبرک مقام کوئی، اس سے زیادہ مقدس مقام کوئی ہوگا؟ وہاں پر پہنچ کر بھی انسان دعائیں مانگ رہا، دعائیں اس کے منہ پر دے ماری جا کے. کیوں؟ کہ مخلصین لہ الدین، یہ شان ہے. یہ نہیں ہے تو دعا دعا میں. ہاں یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ در توبہ جو ہے وہ واہ ہے، کھلا. آج توبہ کرے، وہیں پہنچ کر توبہ کرے، پختہ عزم کرے کہ پروردگار آج سے اخلاص فی الدین کے ساتھ تیری بندگی کروں گا، جو کچھ ہو چکا ہے اس کو معاف فرما، آئندہ کے لیے ایک عزم مصمم کرتا ہوں. تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. معلوم یغرغر، جب تک کہ موت کے آثار شروع نہ ہو جائے توبہ کا دروازہ کھلا. بازا بازا ہرچ ہستی بازا، کر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن عزم مصمم کرو گے تو ابھی دعا قبول ہوگی. یہی سورہ بقرہ میں آیا ہے اس رمضان کے ذکر کے بعد. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ون وے ٹریفک نہیں چل سکتا کہ تم ہم سے منوائے جاؤ، ہماری بھی تو مانو، جو ہم کہہ رہے ہیں اسے بھی تو سنو، ہماری پکار پر بھی تو لبیک کہو. یہ تو دو طرفی معاملہ ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے. حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑتا ہوں، وہ بارش بھراتا ہوں اور میں ہاتھ بھراتا ہوں. وہ مجھے اگر اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں. وہ میرا ذکر اگر کسی محفل میں کرتا ہے میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. یہ دو طرفہ معاملہ ہوگا. لہذا مجھ سے منوانا ہے تو میری مانو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا. اب اسی دعا کے مادے سے ایک لفظ اور بنتا ہے دعوت. دیکھیے انفرادیت سے اب میں اجتماعیت کی طرف جا رہا ہوں. انفرادیت سے اجتماعیت کا جو پل ہے وہ دعوت ہے. ایک اللہ کا بندہ جس نے انفرادی سطح پر اس توحید کے عملی تقاضے کو اپنی زندگی میں پورا کر لیا، وہ بندہ رب بن گیا. وہ انشراح صدر سے کہہ سکتا ہے کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ. اب وہ کیا کرے گا؟ اب اسی کی دعوت دے گا. اس لیے کہ ایک فرد سے چراغ روشن ہوگا، دیے سے دیا جلے گا. یہ بات تم نے اگر اپنی زندگی میں اختیار کی ہے اب اس کو عام کرو. جس سے تم محبت کر رہے ہو اس کی محبت کی جوت جگاؤ دوسروں کے دلوں میں. جس کی اطاعت کو تم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے اسی کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دو کہ اس کے سامنے جھکیں. یہ ہے مرکزی آیت سورہ حامیم السجدہ کی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور اس کا اپنا عمل درست ہو. یہ نہیں ہے. یہ سورہ بقرہ میں یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے؟ حال ہے کہ تم کتاب پڑھ رہے ہو تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ان کا طرز عمل تھا جو بدقسمتی سے آج ہم نے بھی اپنایا. لیکن یہ کہ اصل میں دعوت کا مقام آتا ہی اس کے بعد ہے کہ خود اللہ کے بندے بنو، کہو کہ میں ہوں اللہ کا فرما بردار اور اب لوگوں کو دعوت دو. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
یہ ہے سورہ حامی مسجدہ کی مرکزی آیت۔ اب اس دعوت کا ہدف کیا ہے، یہ ہے میری گفتگو کا اہم ترین حصہ۔ اس دعوت کا ہدف کیا؟ کیا صرف کچھ نمازیں پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ کر دینا؟ کیا صرف کچھ داڑھی والوں کی تعداد کا تناسب معاشرے میں بڑھا دینا؟ کیا شے؟ یقیناً جب اسلامی دعوت ہوگی تو اس سے یقیناً نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ جو بھی اس دعوت کو قبول کریں گے وہ اتباع سنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے داڑھی رکھیں گے۔ لیکن کیا یہ اصل ہدف ہے؟ اس لیے کہ ہر کوشش کو آپ ایسس کرتے ہیں ہدف کے حوالے سے۔ ٹارگٹ کیا، جانا کہاں تھا، مقصود کیا ہے، منزل کیا ہے، اس کے اعتبار سے اسسمنٹ ہوگی کہ کچھ آگے بڑھے کہ نہیں بڑھے۔ تو قدم ہمارا آگے بڑھ رہا ہے یا مارک ٹائم کر رہے ہیں ایک جگہ پر کھڑے ہوئے؟ حرکت تو ہے لیکن کوئی فاصلہ طے نہیں ہو رہا۔ یہ سارا اصل میں ود ریفرنس ٹو دی گول، جو بھی آپ کا ہدف ہے۔ ہدف کیا ہے اس دعوت کا؟ وہ ہے جو سورہ شورا کی آیات 13 تا 15 جو اس موضوع پر قرآن مجید کا ذروۂ سلام ہے۔ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے بھی مقرر کیا ہے دین میں سے یا دین کے بارے میں۔ یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں لیکن نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا مفہوم میں۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کی باریکیوں میں جاؤں۔ کیا چیز مقرر کی ہے؟ وہی ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت کی تھی اللہ نے نوح کو علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، والذی اوحینا الیک، اور جو اے محمد ہم نے وحی کی ہے آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی ہم نے تاکید کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب وہ ہے کیا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو۔ یہ دین ایک اجتماعی نظام کی حیثیت سے پوری اجتماعی زندگی پر غالب ہے، اس لیے کہ انسان آپ کو معلوم ہے گریگوریس اینیمل ہے، متمدن حیوان ہے، مل جل کر رہتا ہے۔ تمدن نے بڑے ارتقائی مراحل طے کیے ہیں۔ کبھی انسان غاروں میں رہتا تھا تو کوئی اجتماعیت تھی ہی نہیں، انفرادیت ہی انفرادیت تھی۔ اس سے آگے قبیلے کا نظام بنا تو کچھ نہ کچھ اجتماعیت آئی، اور دیکھیے نوٹ کریے جیسے جیسے اجتماعیت آئے گی انفرادیت کا دائرہ تنگ ہو جائے گا۔ آپ فلاں قبیلے کے ہیں، یہ اس کی رسم ہے، یہ اس کی ریت ہے، یہ اس کی روایت ہے، یہ اس کا شیخ ہے، اس کا کہنا ماننا پڑے گا، چاہے کسی جوان کا خون کھول رہا ہو۔ لیکن یہ کہ قبیلے کی روایت ہے، قبیلے کا نظم ہے، قبیلے کی قانون ہے، آپ کو پابندی کرنی پڑے۔ جہاں بھی نظام کی طرف پہلا قدم آیا ہے انفرادیت کا دائرہ سپرنا شروع۔ اب بعض شہر تو ایسے تھے جو ایک ہی قبیلہ ان میں آباد تھا، اس سے اگلا سٹیپ جو انسان نے لیا ہے اجتماعیت کی طرف، چند قبیلوں نے مل جل کر ایک شہر میں رہنا شروع کیا۔ اس سے وہ چیز وجود میں آئی جسے آپ شہری ریاست کہتے ہیں، سٹی اسٹیٹ۔ اس لیے کہ جب چند قبیلے رہیں گے تو ایک تو ان کا اپنا اپنا یونٹ ہے، ان کے اپنے رسوم ہیں، رواجات ہیں، ان کی اپنی روایات ہیں، لیکن یہ کہ جو انٹر ایکشن ہوگا ان کے مابین، اس کے لیے کچھ نہ کچھ طے کرنا پڑے، کچھ نہ کچھ اصول ہوں گے، وہ لکھے ہوئے ہوں یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ ایک دستور جو ہے وہ بالکل ایک ابتدائی اور پریمیٹیو فارم میں وہ پیدا ہو جائے گا، جبکہ دو قبیلے ایک جگہ تھے۔ میں مثال دے دوں آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ دونوں چیزیں ایک وقت نظر آتی، اس لیے کہ مکہ ایک قبیلے کا شہر تھا، وہاں صرف قرشی رہ سکتا تھا، یا قرشی یا قرشی کا غلام یا قرشی کا حلیف، کسی کی امان میں آپ آ گئے تو آپ رہ سکتے، تیسرا چوتھا کوئی کسی کیٹیگری کا آدمی وہاں نہیں رہ سکتا۔ وہ تھا ایک قبیلے کا شہر۔ تمدن کے اعتبار سے یہ زیادہ پریمیٹیو تھا۔ مدینہ منورہ 5 قبیلوں کا شہر تھا، تمدن کے اعتبار سے ایک سٹیپ فارورڈ، اس لیے کہ 3 قبیلے یہود کے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، اور 2 تھے اصل عرب قبائل جو یمن سے آ کر آباد ہوئے، اوس اور خزرج۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کے مابین کچھ نہ کچھ طے ہوگا، قبیلے کا اپنا نظام تو چلے گا اپنی روایات کے مطابق، لیکن یہ کہ آپس میں معاملہ ہوگا تو کیسے ہوگا، کچھ نہ کچھ بات طے کرنی ہوگی۔ اور یہ بات شاید عجیب لگے بہت سے حضرات کو جن کے علم میں پہلے نہ ہو، کہ ان کے ہاں یہ طے تھا کہ ایک اوسی کی قیمت کے مقابلے میں خزرجی کی قیمت 3 گنا ہوگی، اس لیے کہ خزرج بڑا قبیلہ تھا، اوس چھوٹا تھا۔ تو اگر کوئی خزرجی قتل کر دے اوسی کو تو فرض کیجئے کہ 10,000 دینے پڑے، تو اگر کوئی اوسی قتل کر دے گا خزرجی کو تو 30,000 دینے پڑے۔ اب آپ سوچئے کہ جو اوسی نوجوان ہوتے ہوں گے ان کے خون کھولتے ہوں گے کہ نہیں، کہ کیا میرے خون کی قیمت اس خزرجی کے مقابلے میں اتحاد، یہ مجھ سے کوئی اعلیٰ تر ہے، لیکن یہ کہ طے ہے قبیلے کا آپس میں معاملہ بنا ہوا ہے، ماننا پڑے۔ تو یہ سٹی اسٹیٹ قائم، سٹی اسٹیٹ سے آگے بڑھے آپ کو بڑی بڑی مملکتیں، ایمپائرز، اور حضور کے زمانے میں بھی یہ 2 ایمپائرز تھے، رومن ایمپائر
एंड द पर्शियन एम्पायर। ये दो अजीम उस वक्त की सुपर पावर्स थी। तारीख कई सदियों से झूला झूल रही थी इन दोनों के माबैन। कभी रूमी आगे बढ़ते थे, ईरानियों को धकेल देते थे पीछे, कभी ईरानी आगे बढ़ते थे, रूमियों को धकेल देते थे, कभी तो वो बिल्कुल यूरोप तक जा पहुंचाते थे, जैसे कि खुसरो के जमाने में, साइरस के जमाने में हुआ। बहरहाल ये भी जो तमद्दुन की सतह मौजूद थी, उसके बाद अब एक स्टेप उसके बाद से आज तक इंसान ने लिया है, और वो ये है कि अब कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, रियासत का तस्वुर। पहले रियासत और हुकूमत गड़बड़ थे। आप हुकूमत के वफादार हैं कि रियासत के वफादार, इसमें कोई फर्क नहीं। जो भी हाकिम के खिलाफ अगर खड़ा हो गया तो बागी करार पाए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का मसला क्या था। लेकिन आज इंसान का तमद्दुन जो है एक कदम और आगे जा चुका है। अब रियासत अलहदा है, हुकूमत अलहदा है। रियासत है असल शय जिसकी वफादारी है, रियासत है कि जिसके साथ आपका ताल्लुक है। हुकूमत को तो बनाना ये आज अवाम का हक तस्लीम किया, बनाए या बिगाड़ दे, खत्म कर दे, बदल दे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्टेट का, अब यहाँ बात बहुत आसान हो गई है कि तौहीद का अमली तकादा इज्तिमाई सतह पर क्या होगा कि एक इस्लामी रियासत जो बहमा वजूह इस्लामी हो, जो पूरी इंसानी जिंदगी और उसके जुमला इज्तिमाई पहलुओं को अपने हाथे में ले ले, उस पर अल्लाह का दीन गालिब, जिंदगी का कोई गोशा उसके दायरे से बाहर न रहे। समाजी निजाम हो तो उसके तहत, माशी निजाम हो तो उसके तहत, सियासी निजाम हो तो उसके तहत, कानून फौजदारी हो तो उसका, कानून दीवानी हो तो उसका, कानून शहादत हो तो उसका, कानून विरासत हो तो उसका। उसमें सिर्फ एकोमोडेट करती है इस्लामी रियासत कि माइनॉरिटीज को पर्सनल लॉ में उनको इजाजत दे दी जाएगी, वो इबादत जिस तरह चाहे करें, शादी ब्याह जैसे चाहे कर लें, निकाह तलाक के जो कवानीन चाहे बना लें, लेकिन यह है कि लॉ ऑफ द लैंड वो अल्लाह का होगा। ये है इकामत दीन, दीन को एक निजाम की हैसियत से कायम कर दे कि वो सिर्फ इंफरादी अफेयर बनकर न रह जाए। मैंने तो जैसा कि अर्ज किया था ना कि वो हमारे यहाँ तो इंफरादी भी नहीं रहा, वो सिर्फ अकीदे की चीज बनकर रह गए। ये तौहीद की तकमील जो होगी उस वक्त होगी, वो जिसको इकबाल ने कहा है ना कि वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी। ये नूरे तौहीद का इत्माम कब होगा? जबकि पूरे इज्तिमाई निजाम पर अल्लाह का दीन गालिब। अब इसको ज़हन में रखिए, एक इस्तिलाह तो उसके लिए है ये इकामत दीन, जो जाए दीन को कायम करो। इसमें थोड़ा सा इश्तिबाह बाद हज़रात पैदा करते हैं कि इसका तर्जुमा तो है दीन को कायम रखो, और मैं अर्ज किया करता हूं, जैसे मैंने वहां अर्ज किया था कि वक्त नहीं है तफसील में जाने का, वरना मैं इसकी वजाहत कर देता कि नतीजे के एतबार से ना उसमें फर्क है ना इसमें फर्क। इस कायम रखो और कायम करो का बेहतरीन जो मामला समझ में आ जाएगा वो एक खेमे की मिसाल से। खेमा अगर खड़ा है तो आप उसे खड़ा रखेंगे, खेमा गिर गया हो तो उसे खड़ा करेंगे। इन दोनों का दर हकीकत ये एक ही चीज है, एक ही मफहूम है जिसको अल्फाज में आपने बदल दिया। फर्ज कीजिए खेमा खड़ा है, इस्तादा है और तेज आंधी आ गई है, अब आप क्या करेंगे? उसकी रस्सियों को मजबूत करेंगे, उसके खूंटों को और मजबूती के साथ गाड़ेंगे। हो सकता है कि कोई वक्त आए कि आप रस्सियों के साथ भी अपने आप को यानी उसको पकड़ कर खड़े हो जाएं, बांसों को पकड़ कर खड़े हो जाएं। ये सब कोशिश क्या होगी? खेमे को कायम रखना अगर वो खड़ा है, और अगर खेमा गिर गया हो तो खेमे को खड़ा करना। अब रखना जे मानीदा, यही है इकामत दीन का मफहूम। दीन कायम है तो कायम रखो, कायम नहीं है तो कायम करो। अन अकीमुद्दीन के पूरी इज्तिमाई जिंदगी में अस्लुल उसूल ये हो जाए। अब क्योंकि आज की इस मजलिस की सदारत कर रहे हैं एक बहुत माहिर और हमारे यहाँ के मशहूर कानून के जानने वाले और तो कानून के तहत फैसले सादिर करने वाले, तो मैं थोड़ा सा कुछ मुझे नजर आए हैं काले कोट और भी कि शायद इस उनके लिए दिलचस्पी की बात हो ये कि वाकया ये है कि इस्लामी रियासत के लिए सिर्फ एक दफा काफी, एक दफा जो हमेशा से हमारे यहाँ दस्तूरों में रही है, हर दस्तूर में रही है। और मैं वाकईतन दाद देता हूँ, मुझे मालूम नहीं किसने ये अल्फाज इसके कॉइन किए और फ्रेम किए हैं, लेकिन हकीकतन निहायत जामे अल्फाज हैं। नो लेजिस्लेशन विल बी डन रिपग्नेंट टू द कुरान एंड द सुन्नाह, दैट्स ऑल। ये बिल्कुल काफी है, 100% ऑपरेटिव इसको कर दीजिए। इसमें से एक चीज को भी मुस्तस्ना रखा तो सबकी नफी हो जाए, वो हो जाएगा वो आया मुबारका अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़ फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। क्या तुम हमारी किताब और शरीयत के एक हिस्से को मानते और एक को नहीं मानते?
تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ اور کان کھول کر سن لو کہ اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے، تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھے گا، وہ تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا۔ تو اگر ایک چیز کو بھی مستثنا کر دیا، مالیاتی معاملات مستثنا، آئلی قانون مستثنا، ہر شے کی نفی ہو گئی۔ آپ بڑی سے بڑی کورٹ بنا کر بٹھا دیجئے، بڑے سے بڑے علماء کو بٹھا دیجئے، اگر آپ نے شریعت کورٹ بنائی ہے، اگر آپ نے ایک پہلو سے بھی ان کے ہاتھ باندھ دیے تو کل کی نفی ہے۔ یہاں تو کل چاہیے۔